پروگرام عوام میں خوش آمدید. میں ہوں شہزاد رضا. آج جو اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں ان کو پاکستان کی متنازع ترین شخصیات میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی ایک بڑی فین فالوئنگ ہے. کافی لوگ جن میں فنکار، بہت سے مشہور سنگر بھی شامل ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں اور ان کا دفاع بھی کرتے ہیں مختلف فورمز پہ. تو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار زید حامد صاحب. زید حامد صاحب، میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کن کن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ماضی میں آپ کو کیا کیا الزامات آپ کے بارے میں لگے، بے تحاشا پروگرام ہوئے، بے تحاشا چیزیں ہوئیں. میں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کی اوپینین جاننے کی کوشش کروں گا اور اس پہ جو میرے سوال ہیں وہ آپ سے میں پوچھوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان ایک عرصہ دراز سے دہشت گردی کا شکار ہے، ایک جنگ لڑ رہا ہے طالبان کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ، جس میں آپ کا اوپینین یہ ہے کہ ان کو غیر ملکی امداد بھی حاصل ہے. اب حکومت نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر، عسکری قیادت کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے، یہ بات اتنی واضح ہے کہ اس پر ڈیبیٹ کرنے میں ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ ابھی تک ہمارے قوم کے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے دانشوروں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تحریک طالبان پاکستان کوئی آزاد دہشت گرد گروہ نہیں ہے. یہ تو کوئی ایسا دہشت گرد گروہ بھی نہیں ہے کہ جو اپنی پالیسی سیاستدانوں کے ساتھ عسکری قیادت نے بھی مکمل اظہار کیا اور کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. عسکری قیادت کے بارے میں تو یہ بات میں بڑے کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے سارا اختیار پولیٹیشنز کو دے دیا کہ جو آپ چاہیں فیصلہ کریں، ہم اس پر راضی ہیں. یہ بات نہیں کہی کہ آپ ضرور کریں جا کے مذاکرات، اختیار دے دیا ہے. پچھلے 5-6 سال کے اندر فوج کی جو پالیسی رہی ہے، جنرل کیانی کی جو پالیسی رہی ہے کہ سیاست میں دخل نہیں دینا، پولیٹیشنز کو فیصلہ کرنے دیں. اور جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے وہاں بھی یہی پالیسی ہمیں. تو جیسے انہوں نے اختیار دے دیا سیاستدانوں کے، پہلی بات تو مجھے اس سے اختلاف ہے کہ فوج نے اختیار دے دیا، کیونکہ فوج جمہوری حکومت کے ماتحت کام کرتی ہے، نہ کہ اختیار دیتی ہے. اگر فوج نے کہہ دیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو سیاستدانوں نے فیصلہ کیا کہ مذاکرات ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کی بھی منشا شامل ہے. دیکھیے، آپ اس بات کو جس طرح مرضی انٹرپریٹ کریں، فیکٹ آف دا میٹر از کہ پرائم منسٹر کو ٹوٹل اتھارٹی دے دی گئی. جب رائے لی گئی فوج سے، فوج نے کہا جی آپ کا اختیار ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں ہماری بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب جب سب متحد ہیں، فوج بھی متحد ہے، سیاستدان بھی اس بات کو مان رہے ہیں، بہت سارے تجزیہ کار بھی اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو پھر اس میں مسئلہ کیا؟ مذاکرات کریں، مسئلہ حل کریں. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات آپ ان دہشت گرد گروہوں سے کر ہی نہیں سکتے جو خود آزاد نہیں ہے. شام کی حکومت فری سیرین آرمی سے کیا مذاکرات کرے گی جب ٹی ٹی پی خود مختار نہیں ہے؟ نہیں. دیکھیے، اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ پھر آپ بتا دیں. ٹی ٹی پی مکمل طور پر اس بات میں، اب اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے تجزیے پر ہمیں شک ہوگا، اس کے ذہنی کیفیت پہ ہمیں شک ہوگا. ٹی ٹی پی افغانستان بیسڈ ایک گروپ ہے جو پاکستان پہ حملے کر رہی ہے. پچھلے 12 سال سے، اگر یہ 10 سال سے پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جس لیول کا اکوپمنٹ، سپلائیز اور ویپنز ان کے پاس آ رہا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ ان کو یہ کون دے رہا ہے؟ کیا پاک آرمی دے رہی ہے؟ کیا ایس آئی دے رہی ہے؟ کون دے رہا ہے؟ جو لیٹسٹ ٹیلی کام اکوپمنٹ ہیں، سیٹلائٹ اکوپمنٹ ہیں، جو ان کے پاس نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، جو ان کے پاس ہتھیار ہیں، جو ٹنوں کے حساب سے ٹرک لوڈ آف ویپنز آ رہا ہے، یہ کون سپلائی کر رہا ہے؟ اس کا جواب آپ پوری کی پوری ٹی ٹی پی یا جتنے بھی 50 سے زائد گروہ ہیں جن کے بارے میں مختلف اوقات پہ بات سامنے آتی رہتی ہے، وہ سب جو ہے وہ افغانستان میں جو طالبان ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس. آئی ایم سیئنگ افغانستان میں سی آئی اے اور را انہیں سپورٹ کر رہی ہے. اچھا. افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے بیسز ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، سپلائی لائنز ہیں، ان کے ہینڈلرز ہیں. سی آئی اے انہیں سپورٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سی آئی اے تو ان پہ ڈرون سے بم بھی گرا رہی ہے. سی آئی اے ان پر ڈرون سے بم نہیں گرا رہی. دس از ایگزیکٹلی دا ڈفرنٹ پارٹ آف اٹ. پاکستان میں صرف ٹی ٹی پی کے وہ کمانڈروں کو قتل کیا گیا ہے سی آئی اے کے ڈرون کے ذریعے جو پاکستان سے بات کرنا چاہتے تھے، چاہے ملا نیک محمد ہو، اس سے پہلے جو 2004 میں جس سے پیس ایگریمنٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد مولوی نذیر ہو. باقی جو تمام، حکیم اللہ محسود کو تو آج کل ڈرون سے نہیں مارا گیا. حکیم اللہ، باقی وہ تمام، بلکہ حکیم اللہ محسود کا جو بھائی ہے، جو نائب ہے ٹی ٹی پی کا، اس کو تو امریکن آرمی نے اپنی پروٹیکشن میں افغانستان میں رکھا ہوا. بیت اللہ محسود کو مارا گیا. بیت اللہ محسود پہ تو بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث. بیت اللہ محسود تو چاہتے ہی نہیں تھا بات کرنا. بیت اللہ محسود کو پاکستان آئی ایس آئی نے سی آئی اے کو غلط انٹیل دے کے مروایا تھا. اٹ واز این انٹیل آپریشن. سی آئی اے کبھی نہیں مارنا چاہتی تھی اس کو. یہ اس کی ریالٹی اور ہے. 10 دفعہ ہم نے انفارمیشن دی تھی پاکستان نے سی آئی اے کو کہ بیت اللہ محسود یہاں پر اس کو ایلیمنیٹ کرو. جب سی آئی اے نے ہر دفعہ اوائڈ کیا، دین وی ڈیسائیڈڈ ٹو میک اے فول. لیکن حکیم اللہ محسود کی آپ نے بات کی. حکیم اللہ محسود کی تو اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہ کریں، کوئی فریم ورک بنائیں، کوئی جرگہ بھیجیں. تو وہ تو مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں مار رہے سی آئی اے سے؟ بات یہ ہے
کہ سوات میں بھی آپ نے ٹی ٹی پی سے معاہدہ کیا تھا, ایک شریعت آرڈیننس جاری کیا تھا, آپ نے پوری حکومت پاکستان نے, زرداری صاحب نے آرڈیننس سائن کیا تھا ان کے ساتھ. کیا ہوا اس معاہدے کا؟ کس نے توڑا؟ آرمی نے توڑا یا ٹی ٹی پی نے توڑا؟ جب اس گروپ کی سوات سے بنیر آ گئے, انہوں نے وعدہ خلافی کی اپنے ہر چیز میں, اور ہمارے کیپٹن جنید, کیپٹن نجم کی گردنیں کاٹی, ہمارے ان کے ساتھ 2 جوان تھے, ان کو شہید کیا سارے, اور وہ اسی وجہ سے پکڑا ان کو کہ وہ افسرز نے لڑائی نہیں کی ان سے, یہی سمجھ کے کہ پیس ڈیل ہوئی ہوئی ہے, اب تو امن کا معاہدہ ہے, سب گھوم پھر رہے ہیں. یہ اٹھا کے لے گئے, دونوں کو ذبح کر دیا. اور اس کے بعد پرائم منسٹر گیلانی نے آ کر کہا تھا کہ ٹی ٹی پی نے معاہدہ توڑا ہے اور آج ہم پاک فوج کو بلا رہے ہیں. آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نے یہ بات ٹی وی پر, مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتے نہیں, آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک ٹریک ریکارڈ ہے, آپ سوات میں کر کے دیکھ چکے ہیں. مذاکرات نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ آپ ان کی سپلائی لائن کاٹیے افغانستان سے اور ان کو تلوار کے زور پر ختم کر دیجیے, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ جس طرح وہ کیجئے جو سری لنکا نے کیا. دیکھیں سری لنکا سے تو زیادہ طاقتور ہے نا آپ. سری لنکا نے تامل ٹائیگرز کے ساتھ کیا کیا؟ مذاکرات کیے یا ان کو تلوار کے زور پر ختم کر دیا, فتنہ ہی ختم کر دیا. پربھاکرن کو جب انہوں نے قتل کیا, لیکن یہ 30 سال تک جنگ کی جیسے ملک میں کسی 30 سال سے جنگ کی. لیکن سری لنکا کی مثال دیتے تو ہم ہیں, لیکن سری لنکا تامل ٹائیگر کے سپورٹر پارلیمنٹ تک میں بیٹھے تھے. مذاکرات آپریشن کے ساتھ ساتھ 30 سال تک مذاکرات بھی چلتے تھے, ایونچولی ڈیسائیڈ یہ کیا کہ پھر آپریشن ہوا. دیکھیے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ٹی ٹی پی کے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ان کے حمایتی بیٹھے ہوئے. ایک سیاسی جماعت تو ماشاءاللہ کہہ رہی ہے کہ پشاور میں ان کو دفتر کھولنے کی اجازت وہ انہوں نے کہا جی پشاور نہیں, وہ نارتھ وزیرستان کی بات کر دی. تو وہاں ان کو پی ٹی آئی آف کورس, مطلب ان لوگوں کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آئی مین جتنی بےعزتی پی ٹی آئی اور عمران کی اس بات پر ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کو دفتر کھولنے دے دیجئے, میرا خیال ہے اس کے بعد تو ان کو مزید اس معاملے پہ دخل نہیں دینا چاہیے. دیر اسیسمنٹ, دیر انالیسس. لیکن جی دیکھیں بات سنیں, مجھے آپ کا تجزیہ آپ دیجیے گا, اس سے اختلاف رائے رکھنا ہر بندے کا حق ہو سکتا ہے, ایک جمہوری معاشرے میں ہم رہتے ہیں. لیکن جب سیاستدان جن کو مینڈیٹ ملا الیکشن میں, وہ اس چیز کو طے کرتے ہیں, لوگوں کے نمائندے, کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے, جو ایک دہشت گردی کا طوفان ہے یہ اس سے ختم ہو سکتا ہے, ان کی رائے ہے, اور تو کیا ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو کسی منطقی انجام تک لے کے جائیں؟ شہزاد دیکھیے بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل بھی دے دی ہے. مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی اینالسٹ بھی بن گئے. مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو تاریخ بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ پچھلے 20-30 سال میں اس قسم کے دہشت گرد گروہوں نے یا اس دہشت گروہ نے کیا کیا تھا. مینڈیٹ صرف ایک بیوقوفانہ الیکشن پروسیس ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سمجھدار, نگاہ بلند, سخت دل نواز اور جاں پرسوز حکمران بھی بن گئے. بات یہ ہے کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جمہوریت کا تو یہی حسن ہے کہ جمہوریت جس بندے کو الیکٹ کرتی ہے, لوگوں نے اس کو ووٹ دیا, اب وہ صحیح چلائے ملک کو, غلط چلائے, یہ تو جمہوریت ہے, اس سے انکار نہیں. دیکھیے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ نہ میں جمہوری آدمی ہوں, نہ میں پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہوں, جمہوریت پہ بلیو نہ میں نے الیکشن میں کھڑے ہونا ہے. بات یہ ہے کہ میرا سٹیک پاکستان کے ساتھ ہے. جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. میرا سٹیک جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے, پاکستان کے ساتھ ہے. اور اگر یہ ڈیموکریسی پاکستان کا بیڑا غرق کر رہی ہے تو آواز اٹھانے کا حق تو مجھے بھی ہے نا. میں نے تو کوئی گولی نہیں چلائی, میں نے تو کسی پر حملے نہیں کیے, میں نے تو سوسائڈ بومنگ کا فتویٰ جاری کیا, میں نے تو ریاست کے خلاف یا سیاستدانوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا. میں نے بھی تو صرف اظہار رائے ہی کیا ہے نا. اور آپ کی سو کالڈ جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ ہر انسان کو آزادی رائے, اظہار رائے کرنے کا اجازت ہے, تو مجھے بھی دے دے اجازت. دنیا میں دیکھا گیا کہ پچھلی 1 صدی سے لے کے اب تک جو سسٹم جو پنپ پایا ہے یا جو مضبوط ہوا ہے وہ جمہوریت ہے. بڑے ملکوں کو دیکھ لیں جنہوں نے جمہوریت کے ذریعے ترقی کی, آگے بڑھے. انڈیا کی مثال آپ لے لیں, امریکہ کی لے لیں, لنڈن کی, انگلینڈ کی لے لیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ جمہوریت نہیں چاہتے تو کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے شہزاد بات یہ ہے کہ اگین یہ آپ نے جو سوال کیا ہے, میں کہوں آپ کو کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری قوم آزاد تو ہو گئی ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ وہ آزاد ہے, اس کا نظام غلام پیدا کر رہا ہے. اینڈ دس از واٹ یو آر ڈوئنگ. آپ جو آرگومنٹ ہمیں دے رہے ہیں, چائنا میں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے, 1400 سال کی مسلم تاریخ میں تو کبھی جمہوریت نہیں رہی. ہمارے پاس بھی تو اقبال نے جب یہ بات کہی تھی کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ہمارا اپنا بھی تو کوئی مزاج, اخلاق, کردار, دین, شریعت ہوگا ہمارے پاس. بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جمہوریت نہیں ہے اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں. چائنا کی مثال آپ کے سامنے, اس وقت پوری امریکہ کو گھٹنوں پہ لٹا دیا. امریکہ قرض مانگ رہا ہے چین سے, چین میں کون سی جمہوریت ہے؟ اس سے پہلے ایران کے اندر آپ کی ویسٹرن ڈیموکریسی تو نہیں ہے. ایران نے ایک کنسنسس کا, لوگوں کی رائے لینے کا طریقہ, میکینزم ڈیولپ کیا ہے, لیکن ایران میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. ایران میں وہ ایک پریزیڈنشل اور پارلیمنٹری ماڈل کو مکس کر کے انہوں نے ایک نیا ماڈل جنریٹ کیا. دیکھیں اس سے میں آپ کو آرگومنٹ دوں, چائنا ترقی تو کر رہا ہے لیکن جو ڈسپیرٹی ہے ہیوز اور ہیوز ناٹ میں, وہ بھی اپنی جگہ. بات خالی جمہوریت سے خالی اس سے نہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو اپنی رائے کی آزادی ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی کیا کنڈیشن ہے. ایران کی آپ نے بات کی, ایران میں ٹھیک ہے جمہوریت نہیں ہے, ایک شورا ہے جو کلیئر کرتی ہے لوگوں کو کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. دیکھیے بات آپ صرف جمہوریت کی اگر کر رہے ہیں, امریکہ میں آج شٹ ڈاؤن ہے. آج وائل وی آر ڈوئنگ دس پروگرام,
ان کے گورنمنٹ امپلائیز کو سیلریز نہیں مل رہی، ان کی آرمی کو سیلریز نہیں مل رہی، آرمی کو مل رہی ہیں، آرمی کو استثناء قرار دے دیا۔ ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان جو فرق امریکہ میں ہے کہ 90% آف دی امریکہ از کنٹرولڈ بائی 10% آف دا پاپولیشن۔ دنیا میں اس وقت 300 بڑے کیپٹلسٹ سسٹم کے آدمی ہیں جو پوری دنیا کی 90% ویلتھ کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ اگر ڈسپیرٹی کی بات کر رہے ہیں تو فگرز تو یہ کہہ رہے ہیں۔ ڈسپیرٹی کی بات کریں، زید حامد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد میں جمہوریت کے حوالے سے آپ کے مزید ویو سننے کی کوشش کروں گا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کا زید حامد صاحب۔ زید حامد صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا جی پاکستان میں ایک سو کالڈ جمہوریت ہے، اگر آپ جمہوریت کے حامی نہیں ہیں تو پاکستان میں کیا سمجھتے ہیں کس قسم کا نظام ہونا چاہیے؟ دیکھیے شہزاد، پاکستان میں ایک پوری پولیٹیکل ری انجینئرنگ کی ضرورت ہے۔ جو ایک ٹریڈیشنل ماڈلز ہیں آپ کے پاس، جس طرح اکانومی کے ٹریڈیشنل ماڈلز ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کیپٹلزم ہوگا یا کمیونزم ہوگا، کیپٹلزم بھی اب کولیپس ہو گیا، کمیونزم بھی کولیپس ہو گیا، کیپٹلزم بھی کولیپس ہو گیا۔ ایک آزاد آدمی کا یا آزاد معاشرے کا اب کام یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے یہ سوچے کہ یہ دونوں سسٹمز کولیپس کیوں ہو گئے اور اب ایک نیا ماڈل بنا ہے۔ لیٹس ری انجینئر این اکنامک ماڈل فار ایگزامپل۔ وہ کیا نیا ماڈل ہوگا؟ اسی طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے جو پولیٹیکل ماڈلز ہیں، ڈکٹیٹرشپ بھی بالکل انسان کے لیے بادشاہتیں ہوں یا ڈکٹیٹرشپ ہو آج کے دور میں وہ نہیں چلتے ہیں۔ اس طرح ڈیموکریسی کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جس کو اقبال نے بھی ڈیفائن کیا تھا کہ ظلم و استبداد کا دیو جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو وہ پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے۔ اقبال سے بڑھ کر تو ہم میں کوئی تھنکر فلاسفر نہیں ہے۔ اقبال نے جب جمہوریت کے بارے میں یہ بات کہی کہ جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا کرتے ہیں، تو آئی ایم اے فالوور آف اقبال۔ آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے بہتر ہے کہ یقین کر لیں۔ علامہ اقبال جمہوریت کے حامی نہیں تھے؟ قطعاً نہیں تھے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو کیا سسٹم کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ نے بڑا اسٹڈی کیا اس پہ۔ دیکھیے آپ کے پاس آپ کو ری انجینئر کر کے ایک اپنا ایسا ماڈل نکالنا ہے کہ کیا ماڈل ہو، وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ دیکھیے ماڈل خلافت راشدہ کا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس خلافت راشدہ ایک ایسا ماڈل گزرا ہے ہماری اسلامی تاریخ میں کہ جس کو آپ رول ماڈل بنا کر اس کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے آج کی دنیا میں نئے پولیٹیکل سوشل اکنامک ماڈلز بنا سکتے ہیں۔ جب ہم بینکنگ اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اب بڑے بڑے ویسٹرن لیکن زید حامد صاحب خلافت راشدہ کا جو دور تھا، سنہری دور تھا، اس سے کسی کو اختلاف نہیں، اور میرے خیال میں اگر مجھ پر کوئی بلاسفیمی کا یا اس طرح کا کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ 4 میں سے 3 خلفائے راشدین کو شہید کیا گیا۔ دیکھیں انسانی معاشروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، بڑی بات نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کا جو ماڈل ہے انسانیت کے جتنے ماڈلز ہیں ان میں آئیڈیل ہے، باقی جتنے بھی ماڈل ہوں گے اس سے نیچے ہوں گے، اور انسانی معاشرہ پاکستان میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کو ہم نامزد کرنے خلیفہ نہیں کہا، ہم نے خلافت راشدہ کے ماڈل کو کہا۔ اچھا، ماڈل کیا ہے وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں میں ذرا۔ ماڈل یہ اسلام کے بارے میں، یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں پہلی لائن لکھی ہوئی ہے کہ آپ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنا سکتے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے نا، بالکل ٹھیک۔ تو پھر منافقت بند کر دیں۔ لیٹس کم ٹو دا براس ٹیکس، لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ کہ جی اب پاکستان کے پولیٹیکل، جوڈیشل اور اکنامک ماڈل کو آپ قرآن و سنت کے مطابق ان لائن لائیں، یا تو اس لائن کو نکال دیں۔ ماڈل ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ کون آگے اوپر بیٹھے، پریزیڈنٹ ہو، خلیفہ ہو، ڈکٹیٹر ہو، کیا ہو، بتائیں۔ دیکھیے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون ہو، بات یہ ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن اور کانسٹیٹیوشن اور پیرامیٹرز کیا ہوں گے، وہ قرآن و سنت ہے۔ آج پاکستان کے دور کے مطابق پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، مثال آپ کو ہم ایران کی دیتے ہیں، ایران نے کیا کیا ہے کہ ایک ایسا پولیٹیکل ماڈل بنایا کہ جس میں ویسٹرن ڈیموکریسی کے خرابیاں موجود نہیں ہیں، انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز ختم کر دی۔ ایران میں پورا الیکشن ہوتا ہے، یعنی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ختم کر دینی چاہیے۔ دیکھیے اب بات یہ ہے کہ ہم جتنے سیریس سبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے ایک میچور ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا پولیٹیکل ماڈل جس میں پولیٹیکل پارٹیز نہ ہو، ایک ایسا پولیٹیکل ماڈل جس میں سیاسی جماعتیں، قومیت، لسانیت، 1988 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ بے نصرت بھٹو کیس میں، جس میں ڈکلیئر کیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز آر دا ایسنس آف ڈیموکریسی۔ اگر ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ملک کو آگے چلانا چاہتے ہیں، تو سیاسی جماعتوں کے کردار سے انکار نہیں کر سکتے۔ آج آپ پاکستان جمہوریت کو نہیں چلانا چاہتے، یہی تو ہم کو کہہ رہے ہیں۔ نہ ہم سود اور ربا کے بینکنگ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، نہ ہم اینگلو سیکسن جوڈیشری کو چلانا چاہتے ہیں۔ سود اور ربا کی بات ہے، وہ بھی کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو میرے خیال میں ججز حضرات کا کام ہے۔ پینڈنگ نہیں ہے، قرآن و سنت نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ججز حضرات کا کام ہے کہ اس کو طے کریں۔ ججز حضرات کا کام نہیں ہے، کیونکہ ججز حضرات سے اوپر قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ قرآن و سنت کے افکار کی روشنی میں اس پہ فیصلہ کیا جائے۔ میرا خیال ہے ان ججز کا کام صرف اتنا ہے، اس وقت یہ ڈیلے کر رہے ہیں اس ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کرانے میں، ان کا اس وقت صرف یہ رول ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا سیم کوسچن، میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت اگر نہ ہو تو وہ ماڈل ہو کیا؟ وہ ماڈل ذرا مجھے سمجھا دیں۔ دیکھیے ہم نے آپ کو شہزاد کہی نا بات آپ کو
کہ ایک ایسا پولیٹیکل ماڈل کہ جس میں قومیت، لسانیت، فرقہ واریت اور فرقے کی بنیاد کے اوپر سیاسی جماعتیں نہ ہوں. ہمارے ملک میں تمام سیاسی جماعتیں ہماری یا کوئی سندھ کارڈ کے اوپر ہے، کوئی بلوچ کارڈ پہ، کوئی پختونوں پہ کھیل رہا ہے، کوئی MMA جو بنی ہے، ساری 6 مذہبی جماعتیں اپنے اپنے فرقے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ نہ ایسنس آف ڈیموکریسی ہے اور نہ ہی یہ پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط لیکن زاہد صاحب یہ تو کلچر اور ایتھنیسٹی کا حصہ ہے جس کو پوری دنیا میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اگر میں پشتون ہوں تو مجھے وہ پشتون ہونے پہ، پاکستانی ہونے پہ فخر ہوگا. شہزاد مجھے یہ بتائیے جی کیا لبرل ڈیموکریٹس یا لبرل اور ڈیموکریٹس یا جو کنزرویٹو اور دوسرے جو انگلینڈ اور امریکہ میں سوسائٹیز ہیں وہ کس قومیت، لسانیت، فرقہ واریت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ انہوں نے تو اپنے ملک میں 2 پارٹیز رکھی ہوئی ہیں. 2 پارٹی رکھی ہیں. اگر امریکہ بھی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ ایسٹ کوسٹ سے لے کے ویسٹ کوسٹ تک امریکہ کی واحد زبان انگلش ہے، اس کے بعد لیٹینوز آتے ہیں جو اسپینش بولتے ہیں اور وہ ساؤتھ امریکہ سے دوسرے ممالک سے آئے ہیں. تو لینگویج پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. دیکھیے بات یہی تو مرض کر رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان کے تمام سوشل، پولیٹیکل، ایکیڈیمک، ایجوکیشنل سسٹم کو ری انجینئر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا 1949 کے بعد جب قرارداد مقاصد ہمارے بڑوں بزرگوں نے پاس کی تھی، اس کے بعد آپ نے جو قرارداد مقاصد میں لکھا ہے جو آپ کے آئین کا حصہ ہے، بات صرف اتنی ہے کہ مغربی معاشرے میں جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ہم ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنائیں گے، جیسے آپ نے کہا ایک قانون نافذ کیا، ایک زبان نافذ کی. اپنے ملک کے معاملے میں وہ یہ سنسیئر تھے. ان کی جو کارپوریٹوکریسی تھی، ان کی جو ان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھا جو اپنے ملک پہ حکومت کرتا ہے، ان لوگوں نے اپنے مفاد کے مطابق پورے سسٹم کو ری انجینئر کیا. جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز نے جو ان سے کہا، سچی بات ہے انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. ان کو بینکنگ سسٹم، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، آپ نے کہا کہ جمہوریت نہیں، ایک ہمیں ایسا سسٹم بنانا چاہیے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی کنوینئنس کے لیے کہ وہ سسٹم کیا ہو، کون اس کو ہیڈ کرے، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، خلیفہ ہو، کیا ہو، وہ ذرا سمجھا دیں. ہیرارکی کیا ہو اس کی؟ چلیں آپ کو ہم نے بتایا کہ جو اسلامک پولیٹیکل ماڈل ہے پوری 1400 سال کی اسلامک تاریخ میں، ہم مسلمان کبھی بھی سیاسی جماعتوں کی بیس پہ ڈیموکریسیز نہیں بناتے. ہمارے ہاں ایک مرکزی صدر، آپ اس کو پریزیڈنشل ماڈل کہہ لیجیے، ایک صدر ہوتا ہے جس کو آپ ایران میں کیا کرتے ہیں وہ پریزیڈنٹ ڈائریکٹ الیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پوری قوم الیکٹ کرتی ہے، الیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ امریکہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ امریکہ میں پریزیڈنٹ ڈائریکٹ الیکٹ کرتے ہیں، پوری قوم الیکٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. دیٹ ماڈل از کلوزر ٹو اسلام ماڈل. تو یعنی کہ ایسا پریزیڈنٹ ہو یا کوئی شخص ہو جس کو پوری قوم ڈائریکٹ الیکٹ اور جو ایران میں وہ یہ کرتے ہیں. ایران نے حضرت عمر کا ماڈل لیا ہوا ہے. حضرت عمر نے کیا کیا تھا کہ اپنے شہادت سے پہلے 6 آدمی اپوائنٹ کر دیے. شورا بنا دی. شورا نہیں بنائی تھی، شارٹ لسٹ کیے تھے. ٹھیک ہے. یعنی ایک طرح سے الیکشن کمیشن کا کام کرتے ہوئے آپ نے شارٹ لسٹ کیا 6 آدمی اور اس کے بعد پوری مسلمان امت سے کہا کہ اس میں سے سلیکٹ کر لیں جس کو چاہو. یہ ماڈل ہے آپ کا. اچھا، دس از دا ماڈل. ایران میں جیسے شورا ہے. اور ایران اس کے بعد کیا کرتا ہے، لیٹ می کمپلیٹ ناؤ. ایران اس کے بعد کیا کرتا ہے اور جو امریکہ بھی یہی کرتا ہے کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ آپ الیکٹ کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ اس کے بعد 5-6 ہزار بندوں کی ٹیم اپنی لے کر آتا ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ، سیکرٹری آف ڈیفینس، سیکرٹری آف فوڈ، ٹیکنوکریٹس آتے ہیں، سارے پروفیشنلز آتے ہیں. ایران یہی کرتا ہے. آپ ایران کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتے ہیں اور سارے منسٹرز ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی باڈی ہو پاکستان میں، چاہے وہ کن بھی لوگوں کو مشتمل ہو جو اس پر پورا اترتے ہیں اس کیٹیگری میں، اور وہ ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کرے. آپ کو دیکھیے، آپ کے پاس الیکشن کمیشن تو شارٹ لسٹ کرنے والا ہے نا، جوڈیشری کو دیا ہوا ہے آپ نے. اچھا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو آپ نے الیکشن کمشنر صاحب رکھے تھے، ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی کمپلیٹ نین کمپوف فیلئر. جو کچھ ظاہر ہے کوئی الیکشن، اس سے زیادہ کرپٹ الیکشن تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. آپ کو سٹارٹ وہیں سے کرنا پڑے گا کہ چاہے آپ سپریم کورٹ کی باڈی بنائیے، الیکشن کمیشن بنائیے، نیوٹرل باڈی ایک ایسی 10-15 لوگوں کی بنا دیجیے جو پورے 18 کروڑ کے پاکستانیوں میں سے چھانٹ کر 6 آدمی نکال لیں اور قوم سے کہیں کہ اس میں سے جس کو چاہو صدر بنا لو، پھر اس سے کہیں کہ اپنی ٹیم لے کر آئے. ٹھیک ہے. دس از دا فرسٹ اسٹارٹ. باقی کام اس کے بعد ہو. آپ کو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ چاہیے. جمہوریت تو پھر آ گئی، الیکشن پھر ہو گیا، 6 لوگوں کے درمیان مقابلہ ہے، وہ اپنی کیمپین بھی چلائیں گے، لوگوں سے ووٹ بھی مانگیں گے. دس از دا پوائنٹ، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ چونکہ آپ نے بہت ہم سے ایک جنرل آؤٹ لائن مانگی ہے، ڈیٹیلز نہیں مانگی. ڈیٹیلز کی بات تو ہے کہ کیمپین ان کو اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. بات یہ ہے کہ جب 6 آدمی وہ الیکٹ کر لی جائیں گے تو اس کے بعد کیمپیننگ کا سوال نہیں ہے. کہ امریکہ میں ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر آ کے ان سے ڈیبیٹ کرا لی جاتی ہے، 6 سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، قوم خود ہی ٹی وی پہ دیکھ لیتی ہے. خالی یہ نہیں ہوتا، معاف کیجیے، خالی یہ نہیں ہوتا. وہ جگہ جگہ ٹاؤن ہاؤس میٹنگ کرتے ہیں، کارنر میٹنگز کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اور یہاں تو اس کا اشٹیل بھی نہیں ہوتا جو وہاں پہ ہوتا ہے، جو خالی ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی. جنرل آؤٹ لائن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، ہم گریٹی گریٹیز کی بات نہیں کر رہے. آپ نے جس بات کی کہ پاکستان میں 250 سیاسی جماعتیں ہیں جو علاقے صوبیت، قومیت، لسانیت پہ تقسیم ہوئی بھی ہیں. کچھ اس میں سے فورن فنڈڈ ہیں، کچھ صرف اپنے محلے اور صوبے کے لیول پر ہیں. اس سارے نظام کو ختم کر کر آپ کو پوری قوم سے کہیں کہ 6 بہترین لوگ ہم نے سلیکٹ کر دیے ہیں، اس میں سے ایک کو صدر بناؤ اور پھر اس سے کہیں کہ تم اپنی ٹیم لے کر آؤ. دیٹ از دا وے ٹو اسٹارٹ ود. اس کے لیے چاہے کانسٹیٹیوشن چینج کرنا پڑے کر لیں، کیونکہ یہ ڈیموکریسی ملک ڈبو دے گی اور ڈبو رہی ہے. اچھا،
مطلب اس میں آپ کو شک ہے؟ بالکل آپ کر کے انتظار کر لیں کچھ عرصہ ہو. آج پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا ہے پچھلے 6 سال میں، اب یہ بات ختم پرانی ہو گئی کہ مشرف کی غلطیاں یہ ساری، یہ ابھی پرانی بات ہو چکی ہے کہ مشرف 6 سال بہت ہوتے ہیں ملک کو ریکور کرنے کے لیے. عمران نے تو کہا تھا 90 دن میں کرپشن ختم کرنے. لیکن کم از کم سیاستدان کو آپ ڈکٹیٹر سے کمپیئر نہ کریں. کم از کم سیاستدان احتساب کے لیے اپنے آپ کو ہر 5 سال بعد پیش تو کرتے ہیں. یار آپ یہاں کتنے ڈکٹیٹر ہے، کس نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا آگے؟ شہزاد اس پر تو ہم صرف انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکیں گے. یہ ایک خرافاتی بحث ہے کہ ڈکٹیٹر اچھا ہے یا سیاستدان اچھا ہے. پاکستان آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ڈکٹیٹر آپ کو کون اچھا لگتا ہے؟ پاکستان آج جو بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، جو ہماری اچیومنٹس ہیں وہ ڈکٹیٹرز کی ہیں. اچھا یہ بتا دیں قائد اعظم سے لے کے اب تک جتنے پاکستان میں لیڈر آئے، وزراء اعظم تھے، ڈکٹیٹرز تھے، صدور تھے، ان میں سے کوئی آپ کو اچھا بھی لگتا ہے؟ قائد اعظم لیاقت علی خان واز ون آف دی گڈ ون. ایوب خان نے پاکستان کی زراعت ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جنرلی سنسیئر کام کیا. منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، اسلام آباد شہر جہاں بیٹھے یہ سب ایوب خان کا. 3 لوگ آپ کو. جنرل ضیاء نے فورن پالیسی کے لحاظ سے جنرل ضیاء واز بریلینٹ. انہوں نے رشیا کو توڑ کے سوویت یونین کو توڑا، چائنا سے ریلیشن شپ بنائے، کلاشنکوف کلچر لے آئے، طالبان کو سپورٹ کیا، ڈالرز لیے، ایک مسلط کر دی ہمارے اوپر. یار یہ اگین وہ ہم کہیں کہ اتنی چھوٹی بات ہے. آپ جب ایک گلوبل پالیسی ڈیسیجن لیتے ہو کہ ہم نے افغانستان میں سوویت یونین یعنی ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، آپ ڈیسیجن لے لیں. زاہد حامد صاحب دیکھیں یہ آپ مجھے بتائیے. بہرحال اب اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر لیجئے جو مرضی آپ نے کرنی ہے، لیکن پوائنٹ آف ریمینس کہ پاکستان کے اس ڈیسیجن کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹا اور پوری دنیا کے نقشے تبدیل ہو گئے. بالکل سوویت یونین ٹوٹا اور دنیا کے نقشے تبدیل ہو گئے. زاہد حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کا زاہد حامد صاحب. زاہد حامد صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جمہوریت کے اوپر بات ہوئی، طالبان کے اوپر بات ہوئی. طالبانی کے حوالے سے کچھ چیزیں میں اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ گزشتہ کچھ دن پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا پشاور میں. ایک چرچ پہ اٹیک ہوا اور ہمارے جو غیر مسلم پاکستانی ہیں، مائنورٹی نہیں کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہم سیگریگیٹ کر دیں، غیر مسلم پاکستانی جو ہیں ان کو بے دردی سے ہلاک کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مائنورٹیز کی حالت ہے، کچھ عرصے 2-3 دن پہلے ایک اور خبر آئی کہ ایک ہندو کو، ایک لوک فنکار کو اس قبر سے نکال کے اس کی ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی گئی. تو کیا پاکستان میں ٹالرنس ختم ہو گئی ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائی جو ہیں ان کو برداشت کر سکیں اپنے معاشرے میں؟ شہزاد پچھلے 6 سال میں 1 لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور اس میں مائنورٹیز بھی شامل ہیں نا. اس میں سب شامل ہیں. ہم ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو الگ نہیں کریں گے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ پاکستانی ہیں، وی اون دم. اور جتنے بھی دھماکے ہوئے، جتنے قتل و غارت ہوئے ہیں، اس میں کوئی 2000 کے قریب نان مسلمز مارے گئے ہیں، 50,000 مسلمان مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف مائنورٹیز یا سو کالڈ نان مسلمز انسیکیور نہیں ہیں. لیکن ایک فرق ہے، ایک فرق یہ ہے کہ ان کو ان کی مذہب کی بنا پر ٹارگٹ کیا گیا. احمدیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، شیعہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. آئی ڈس ایگری. پاکستان کے خلاف جو جنگ کی جا رہی ہے، ہمیں بھی مذہب کی بنیاد پر ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا. کیونکہ ٹی ٹی پی کے مطابق ہم سب کافر ہیں، آپ بھی اور میں بھی. جبھی تو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں نا، جبھی تو پاکستان آرمی کو وہ کافر کہتے ہیں. اسی لیے ان کو حدیث میں خوارج کہا گیا، اسی لیے ان کو تکفیری کہا جاتا ہے عربک زبان میں کہ یہ دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. خوارج یعنی ریجیکشنسٹ. خوارج وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان کے دور سے چل رہے ہیں اور آج تک آ رہے ہیں، جو دین سے، مذہب سے، معاشرے سے خارج ہو کے نکل کر سب کو کافر کہہ دیتے ہیں. تو آپ کو بھی کافر کہتے ہیں. مذہب، یہ جو جنگ ہمارے خلاف ہے، یہ بنیادی طور پر ایک مذہبی جنگ ہے. اس کا جو نیریٹو ہے، دیکھیے ایک تو ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کہ آپ کہاں سے حملہ کریں گے، ایک ہے اس کا آئیڈیالوجیکل ویژن. لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے سیاستدانوں کو چھوڑ کے جو آپ عام لوگوں سے سڑکوں پہ، گلی میں، محلے میں بات کرنے جائیں تو وہ بھی اس چیز کے حامی ہے کہ بات کی جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں اور ان کو اس طریقے سے مت نہ چھوڑا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری قوم کو ہم کیا کہیں جب ہمارے حکمران اور ہمارے میڈیا اور ہمارے دانشور ہی کنفیوز رہے ان ایشوز کے اوپر. ٹھیک. تو قوم سے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. قوم کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آج 50, 60, 100 میڈیا چینل جو آپ نے کھول دیے اور ہر چینل پہ 5 ٹاک شوز روز ہوتے ہیں، اس میں جتنی کنفیوژن مچائی ہے اس وقت، تو قوم کو یہی فرق ہی نہیں پتا ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں فرق کیا ہے. یعنی جو موسٹ فنڈامنٹل بیسک، آپ بات کس سے کریں، ان سے کریں کہ ان سے کریں، دونوں ایک ہی گروپ ہے. اس قوم کو تو یہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی گروپ ہے؟ ایک گروپ نہیں ہے. ایک گروپ نہیں ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. افغان طالبان نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا ہٹ گیا، میں مائنورٹی کے اوپر ہی آپ سے بات کروں گا کہ آپ انٹالرنس کی بات جہاں پہ آئی کہ کچھ ایسے خالی دہشت گردی کی کارروائیوں میں غیر مسلم پاکستانیوں کو قتل نہیں کیا گیا، ہلاک نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے واقعات ہیں جس پہ اسپیسیفکلی ان کو اس لیے مارا گیا یا ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں، وہ نان مسلم ہیں. پاکستانی معاشرے میں دیکھیے عدل نہیں ہے. عدل نہ سپریم کورٹ دے رہی ہے، نہ آپ کی عدالتیں دے رہی ہیں. اور جب عدل نہیں ہوتا تو پھر لوگ سڑکوں پہ آگ لگانے کے لیے نکلتے ہیں.
مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک عیسائی ہندو کو یا کسی قادیانی یا سکھ کو مار ڈالا، سوال یہ ہے کہ یہاں تک نوبت پہنچتی کیوں ہے؟ کیا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ کیا پاکستان میں آپ سزائے موت دے رہے ہیں دہشت گردوں کے؟ کیا پاکستان میں عدالتیں دہشت گردوں کو پنش کر رہی ہیں؟ جب آپ عدالت ہی فیصلے نہیں کر رہی، اور عدالتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں لایا جاتا، پروسیکیوشن ویک ہوتا ہے، عدالت نے تو اسی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے جو چیز ان کے سامنے لائی جائے گی، عدالت اپنے آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس سے زیادہ بے شرم آرگومنٹ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، 8,000 آدمیوں کو 6,000 آدمیوں کو تو سزائے موت ہو بھی چکی ہے، ان کو سزائے موت سنا کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو حکومت کا فیصلہ، عدالت کا نہیں ہے، عدالت نے سنا دی، ابھی حکومت کا کام ہے بات کہ حکومت اس کو سزائے موت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ بات یہ ہے کہ عدالت ہر چیز پہ سموٹو لیتی ہے، اس پہ بھی لے لے، ملک کے مفاد میں ہے، پبلک انٹرسٹ میں ہے، آج ملک حالت جنگ میں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ عدالتیں، یہ کہنے کی بات ہے کہ عدالتیں صرف اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہیں، ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دہشت گرد ایکسپلوسیوز کے ساتھ پکڑ کے عدالت میں لایا گیا ہے اور جج نے یہ ججمنٹ لکھی ہے کہ جب تک یہ دھماکہ کرے نہیں اس وقت تک یہ دہشت گرد نہیں تصور کیا جائے گا، لہذا اس کو بری کیا جاتا ہے۔ شاہزین بگٹی 150 گاڑیوں کے ساتھ افغانستان سے لاتے ہوئے مین سٹریم میڈیا پہ پکڑے گئے، چند ماہ ان کو جیل میں بھی رکھا گیا، پھر باعزت بری بھی ہو گئے۔ یہ کس کھاتے میں؟ کون سی ایویڈنس چاہیے؟ اچھا، منورٹی کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اسکولوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے حوالے سے بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ اس میں ایسی ایسی چیزیں درج ہیں کہ جن سے بچوں کا برین واش کیا جا رہا ہے، مائنڈ سیٹ ایک کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ہندوؤں کی عبادت گاہ تنگ اور تاریخ ہے، ہندو جو ہیں وہ اپنا ٹائم اپنے تہواروں پر ضائع کرتے ہیں اور ان کو ایک بلٹل کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات ہے؟ دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ہمارے بچوں کو نہ تو وہ انسان رہنے دیتی ہیں، نہ مسلمان رہنے دیتی ہیں، اور نہ ہی پاکستانی بنا رہی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ جنریشنز کو دیکھ لیں، جو ہمارے انٹر کے اور یونیورسٹیز کے بچے نکل رہے ہیں ان میں سے اردو میں بات کر لیں، کسی بچے کو اردو آتی ہے اس سے اس کی تاریخ پوچھ لیں پاکستان کی، اس کو یہ تاریخ معلوم ہے پاکستان کی۔ تو بچے کا قصور ہے، اگر نہیں آتی تو کتابوں کا کیا قصور ہوا؟ کم آن، آر ایجوکیشن سسٹم، آر ایجوکیشن، چاہے وہ اس میں ایجوکیشن سسٹم میں۔ میرا جو سوال تھا کہ جو اپنی غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے یا غیر مسلموں کے لیے جو کتابوں میں مواد موجود ہے وہ کیا اس کو نکالنا چاہیے یا نہیں؟ ایسی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم ریویمپ ہونے کی ضرورت ہے، ہماری بک سمیت ایجوکیشن سسٹم وچ انکلوڈ ٹیچرز کی ٹریننگ بھی، کریکولم بھی، اسکولوں کا نظام بھی، اس میں کتابیں اور ٹیکسٹ بکس بھی ہیں۔ اور جو ٹیکسٹ بکس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں، نارملی ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے آج کل کہ صاحب ہمارے ٹیکسٹ بک سے صلاح الدین ایوبی کو اور محمود غزنوی کو اور سلطان غوری کو اور احمد شاہ ابدالی کو نکال دیا جائے اور ٹیپو سلطان کو نکال دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کو ملیٹنٹ بنا رہے ہیں، تو یہ خرافات ہے، ایبسولوٹ نانسنس۔ یہ سارے کے سارے ہمارے ہیروز ہیں اور ان کو ہمارے ٹیکسٹ بکس میں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ آپ انڈیا جا کے ٹیکسٹ بکس دیکھ لیجئے، وہاں پہ کس طرح وہ بے عزت کرتے ہیں پاکستان کو اور مسلمانوں کو اور مسلم ہسٹری کو اور مسلمان حکمرانوں کو، تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ ہر کوئی اگر وہ بے عزت کرے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہسٹری کا اگر وہ بے عزت کرے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہر کوئی ہسٹری کا اپنا نیریٹو لیتا ہے، جو ہمارے ہیروز ہیں وہ ان کے ویلنز ہیں اور اسی طرح رہے گا ہمیشہ۔ دس کانٹ بی چینج۔ مطلب ہمارے ہیروز کون سے، ذرا کچھ نام گنوا دیں جو ہمارے ہیروز ہیں، چاہے وہ محمود غزنوی ہو، چاہے وہ سلطان غوری ہوں، چاہے وہ تغلق ہوں، چاہے وہ ہمارے مغلز ہوں، چاہے وہ احمد شاہ ابدالی ہوں، ان میں 100 خرابیاں بھی ہوں گی، لیکن جو ہمارے ہیروز ہیں، جو ہماری تاریخ کے، جن کے نام پر آپ نے اپنے میزائل رکھے ہیں، ابدالی، غوری اور اب شاہین، یہ سارے آپ کے جو میزائل۔ لیکن اس میں ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی یہاں پہ حکومت کرنے کی نیت سے نہیں آئے، افغانستان سے آتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اور 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، وہ حکومت کرنے ہی آئے تھے اور یہیں رہے ہیں، اور آج ہندوستان کا جو کریکٹر ہے وہ مسلمانوں کا۔ لیکن مسلمانوں نے جو حکومت کی ہم نے بڑی ٹالرنس کے ساتھ کلچرل اڈاپٹیشن کی، اس میں خالی تلوار کے زور پہ نہیں کی گئی، شادیاں تک کی ہندو عورتوں کے ساتھ اور کمیونل جو میرجز تھیں اس کا ٹرینڈ ڈالا گیا، یہاں تک کہ جو دین ہلائی کی بات ہوتی ہے وہاں تک بہت نوبت آ گئی۔ خالی تلوار نہیں بات ہے، ایگزیکٹلی کلچرل سملیرٹیز تلاش کی گئی۔ آپ نے ہماری بات ری انفورس کر دی کہ 1000 سال مسلمان پیار اور محبت سے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہندو ہندو ہی رہا، مسلمان مسلمان ہی رہا، اور آخر میں 50 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا انہوں نے کہ جب قائد اعظم نے یہ کہا کہ یار ہمیں الگ ملک دے دو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ الگ ملک بنانے کا فیصلہ آپ نے یا میں نے نہیں کیا تھا، قائد اعظم نے کیا۔ اس طرح کا ظلم تو پاکستان میں مسلمانوں نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، یعنی کہ پارٹیشن جو ہوئی اس میں صرف انڈیا میں ظلم ہوا، ادھر نہیں۔ ایگزیکٹلی، اس لیے کہ وہاں پہ گاندھی تھے، RSS تھی، بجرنگ دل تھی، اور یہاں قائد اعظم تھے، اور قائد اعظم نے پاکستان میں کوئی سلاٹر نہیں ہونے دیا۔ آئسولیٹڈ چند ایک واقعات معمولی سے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی ٹرین پاکستان سے کٹ کر دہلی نہیں پہنچی، ناٹ اے سنگل ٹرین، لیکن سینکڑوں ٹرینیں دہلی سے لاہور میں کٹی ہوئی پہنچی ہیں، اور یہ فیکٹ آف ہسٹری ہے۔ اس وقت کی آپ تحریریں پڑھ لیں، منٹو صاحب کے افسانے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ منٹو کے افسانے آر نو ہسٹری، دیٹس این افسانہ، یو سیڈ اٹ یور سیلف، دیٹس این افسانہ۔ لیکن افسانہ بیسڈ آن ریالٹی، جو آبزرو کیا بیسڈ آن ریالٹی، جو 1.25 کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے تھے وہ پاکستان آنے کے لیے نکلے تھے،
ٹھیک ہے, اور 1.25 کروڑ ہندو یہاں سے نکل کر نہیں گئے, یہاں سے چند لاکھ ہندو نکل کر گئے تھے, اور وہ سارے نہیں ذبح ہوئے, وہ ٹرینیں بھر کے گئے تھے اور خیریت سے دہلی پہنچے. خیریت سے دہلی پہنچے. زاہد حامد صاحب, ایک بریک کا وقت ہے, لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ اسٹریٹجک ایشوز پہ میں آپ سے بات کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حامد صاحب, دفاعی تجزیہ کار. زاہد حامد صاحب, آپ کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ آپ خفیہ اداروں کے لیے کام کرتے ہیں, کوئی ایسی بات ہے؟ میں پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں, اور اب چاہے وہ پاکستان کے میڈیا پہ کام کروں میں, چاہے میں پاکستان کے اخباروں میں کام کروں, چاہے نوجوانوں میں یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کے کام کروں, جو ہمارا کام ہے وہ سارا دفاعی ریلیٹڈ ہے. اچھا. اور ظاہر ہے کہ ہمارا کام استعمال کیا جاتا ہے پاکستان سے پیار کرنے والے نیشنل سیکیورٹی کے ان اداروں کو جن کا کام ہے پاکستان کا دفاع کرنا. وابڈا اور ریلوے میرے کام سے فائدہ نہیں اٹھاتے. میرے کام سے جو ہم کام کرتے ہیں, جو میڈیا پہ کرتے ہیں, پالیسی پیپرز لکھتے ہیں, آئی رن اے ڈیفنس اینڈ سیکورٹی تھنک ٹینک. اور تھنک ٹینک کا کیا کام ہوتا ہے؟ پالیسی پیپرز لکھنا, انالیسس کرنا, اسسمنٹ کرنا, اور وہ جو لکھ کے ہم براڈ کاسٹ کرتے ہیں اور ریلیز کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں, تو اس میں پاکستان آرمی یقیناً فائدہ اٹھاتی ہے. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اور جس طرح میرے کارپوریٹ کلائنٹس ہیں, اس طرح اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے آرم فورسز کے پروجیکٹس کے کلائنٹس بھی رہے ہیں, لیکن آن اینڈ آف, پروجیکٹ لیا, کام کیا, ختم کیا والا معاملہ جو. اچھا. ظاہر ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, نہ کوئی شرمندگی. دس از سم تھنگ دیٹ آئی سے اوپنلی. اچھا, لیکن خفیہ اداروں کے لیے کام کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. خفیہ اداروں کے لیے نہیں, ہم اس کو خفیہ ادارہ نہیں سمجھتے. میرے والد فوج میں تھے, اب یہ کہنا کہ فوج کے لیے کام کرتے ہیں, ہی واز این آرمی آفیسر. ٹھیک ہے, میں پاکستانی اینڈ آئی رن اے تھنک ٹینک, اور میں ہر پاکستان کے اس ادارے کو, لیکن اس کا ایک پس منظر ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے, جو جمہوری تاریخ ہے, وہ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب سیاستدانوں کو ان کی بے عزتی کی گئی, ان کو جھٹلایا گیا, جمہوریت اور شب خون مارے گئے. تو اس تناظر میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں خفیہ ادارے کے لیے تو شاید کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ, اور اسی وجہ سے آپ کو جو خیالات ہیں جمہوریت کے خلاف, میں یہ بات نہیں کر رہا, جو آپ کے ناقدین ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ اتنا زیادہ بات کرتے ہیں جمہوریت کے خلاف, کہ جمہوریت سسٹم ٹھیک نہیں ہے, تو اس میں کوئی آپ کی ذات کا تعلق نہیں ہے, آپ کسی اور کے کہنے پہ کہتے ہیں. دیکھیے, اس سے زیادہ انسینٹی اور کوئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ میرا زیادہ کام آئیڈیالوجیکل ہے. اقبال کو زندہ کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر اسپرچل ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں, پاکستان موومنٹ کی بات کی جا رہی ہے, انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کے خلاف میں بات کر رہا ہوں, پاکستان میں فوڈ جینوسائڈ, جینیٹکلی موڈیفائڈ کراپس اور ملٹی نیشنل کے فوڈ سپلائی جو پاکستان کو, اس کے خلاف بول رہا ہوں. یہ سب آئی آرمی کا ایجنڈا تو نہیں ہے. اچھا. بات یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی ہمارے کام کا ایک حصہ ضرور ہے, جو پاکستان کے ڈیفنس اینڈ سیکورٹی اسٹریٹجی ہے, لیکن میرا 90% کام آئیڈیالوجیکل ہے. تو وہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں؟ ایک چیز بتائیں مجھے, اب جب پچھلے یوم شہداء پہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ایکسٹرنل کے بجائے انٹرنل ہے. ایک بڑا پالیسی شفٹ تھا, اور ایسا محسوس ہوا اس کے بعد کہ شاید جو پاکستان کی سیکیورٹی پیراڈائم ہے وہ تبدیل ہونے نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ میں سمجھنے میں آپ نے غلطی اس لیے کی ہے کہ انڈیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے کہ نہیں ہے. ڈو یو ایگری؟ نو, آئی ڈونٹ ایگری. یو ڈونٹ ایگری. انڈیا ظاہراً جو اپنی ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جو میسائلز لے رہا ہے, نیوکلیر پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے, جو اپنی فوجیں ڈپلوائے کر رہا ہے, جو ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کرنا ہے, جو کولڈ سٹارٹ ملٹری ڈاک, وہ سب پاکستان. لیکن انڈین پرائم منسٹر نے, لیکن انڈین پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ انڈیا کی نیشنل سیکورٹی کو سب سے بڑا تھریٹ نیکسلائٹس ہے, جو کہ ماؤسٹ ہیں, جو لوکل انسرجنسی ہے. تو دس از ایگزیکٹلی واٹ جنرل کیانی سیڈ کہ بھئی بے شک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا نے پاکستان سے توجہ ہٹا لی. ہماری توجہ انڈیا کی طرف ہی ہے. ہماری توجہ, ہمارے لیے سب سے بڑا تھریٹ انڈیا ہی ہے, جو ہمارا پانی بھی بند کر رہا ہے اور کولڈ سٹارٹ بھی ہے. لیکن اس وقت پاکستان میں جو اربن انسرجنسی ہو رہی ہے ہمارے لیے درد سر بن گئی ہے, اور اس کے خلاف ہمیں آپریشنز کرنے پڑ رہے ہیں. اچھا, اس میں بھی انڈیا انوالو ہے؟ کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے. آپ سے میں سوال کر رہا ہوں نا کہ اتنی بڑی انسرجنسی جو پوری پاکستان آرمی کو مغرب میں پھنسائے ہوئے, وہ بغیر اسلحے کے لڑ رہی ہے, اس کو اسلحہ کون دے رہا ہے, پیسہ کون دے رہا ہے؟ اچھا نہیں, میرے بالکل کوئی علم نہیں ہے, میں آپ سے معلومات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انڈیا پاکستان میں اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہے؟ پہلی بار ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. مفتی بانی کو امپیریکل ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ, ہم دونوں بات کر رہے ہیں. مفتی بانی کو کون سپورٹ کر رہا تھا؟ میں وہی بات کی نا, امپیریکل ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں. ابھی کا کیا ثبوت ہے کہ ٹی ٹی پی کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے؟ کوئی ثبوت دے دیں آپ مجھے, آج پوری قوم آپ کو سن رہی ہے. ثبوت اس کا سب سے بڑا یہی ہے کہ دے آر بیسڈ ان افغانستان اینڈ دے, اور ان کے پاس اتنا ویپن ہے کہ جو پوری پاکستان آرمی کو وہ انگیج کر رہے ہیں. یہ ویپن کون دے رہا ہے؟ یا سی آئی اے دے رہی ہے یا را دے رہی ہے. اچھا, تیسرا تو نہیں ہے وہاں کوئی نا. افغان طالبان مجھے نہیں پتا بالکل, یہ تو آپ دس از واٹ وی آر ٹیلنگ یو
یہی امپیریکل ایویڈنس ہے کہ ایک ایسی تحریک مزاحمت جو پچھلے 10 سال سے پاکستان آرمی کو انگیج کیے ہوئے. یہاں تو یہ بھی آرگومنٹ آتا ہے کہ جی اس کو سعودی عرب بھی فنڈ کر رہا ہے. نہیں, دیٹس نانسنس, ربش, کمپلیٹ نانسنس. اچھا, سعودی عرب پاکستان کو تو فنڈ کر رہا ہے, ٹی ٹی پی کو فنڈ نہیں کر رہا. دس از انسینٹی. یہ تو پاگل پنے کی بات ہے. اور وہاں پہ چیریٹیز ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں, اسامہ بن لادن بھی تو ایک بہت بڑے دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, اپنی دولت لے کے آ گئے وہ صاحب. دیکھیے, پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر پاکستانی ہیں, وہ پاکستانی ہیں, بہت زیادہ فنڈنگ دہشت گردوں کو کرتے ہیں, جن سے نظریاتی طور پر. اسی طرح سعودی عرب میں بن لادن فیملی بہت اسٹرانگ ہے. تو خالی انڈیا نہیں ہے, ہمارے اندر خود اپنے لوگ بھی ایسے موجود ہیں. دیکھیے, ہمارے اندر وہ لوگ ہیں جن کو آپ یا کانگریسی مولوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کانگریسی مولوی اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے کانگریس کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے. قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے, پاکستان کو کافرستان کہتے تھے, اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے. جب پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان کو ہائی جیک کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے, اور بہت بڑی تعداد میں کانگریسی مولوی یہاں بستے. ٹی ٹی پی کانگریسی مولوی ہیں. یہ وہ مولوی ہیں جو فرنٹیئر میں, آپ کے جو صاحب فرنٹیئر میں عوامی نیشنل پارٹی حکومت کرتی تھی, یہ سرحد کے گاندھی کہلاتے تھے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو اندر ہمارے پاکستانی ہیں, لیکن یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سرحدی گاندھی ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو افسوس کے ساتھ کہ میں نے آپ سے کہا, کوئی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ سی آئی اے اور را ٹی ٹی پی کو سپورٹ کری ہے. میں نے اس پہ بات کی, آپ نے اس پہ نہیں کیا. ٹی ٹی پی کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, میں سٹیٹمنٹس کی خالی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ اگر کشمیر میں بھی ہم حملے کریں گے, یہ ان کی آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹس موجود ہیں. دوسری بات, میں نے جو آپ سے سوال کیا, اب آپ نے جو بات دیا کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں, تو یعنی کہ ان کو انٹرنلی بھی سپورٹ مل رہی ہے. دیکھیے, انٹرنل سپورٹ کے بغیر تو وہ پاکستان میں کام نہیں کر سکتے, لیکن جو انٹرنل سپورٹرز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 60-70 سال سے کانگریسی, پرو انڈین, پرو مشرق, پرو ہندوز کہلاتے ہیں. ان کا نام یہی ہے. ان کو کانگریسی مولوی کیوں کہتے ہیں, سرحدی گاندھی کیوں کہتے ہیں؟ کوئی وجہ ہے نا تاریخ میں, نام میں نے نہیں رکھا نا. ایک سوال آخری, میرے پاس 2 منٹ ہیں. اب ہمیں پتا ہے, آپ کی اگر بات مان لی جائے کہ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو, سی آئی اے سپورٹ کر رہی ہے, اور جتنے بھی پاکستان دشمن قوتیں, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے موساد ہو, کوئی بھی وہ سپورٹ کرے, یہ بات مان لی آپ کی. کچھ انٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے دفاعی اداروں کو, ایجنسیوں کو, ان کو تو کسی نے نہیں روکا کہ ان کو روکا ہے یار. انفارچونیٹلی یہ جو کیس ہے, اٹس اے بلیٹنٹ ایگزامپل کہ لال مسجد کے اوپر آپریشن آرمی نے کیا, ایس ایس جی کمانڈوز گئے, پوری اس وقت کی پاکستان حکومت, اس وقت کی سپریم کورٹ, اس وقت کی الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ, وہ سب شامل تھے, لیکن پرچہ کاٹا گیا پاکستان آرمی کے سپاہ سالار کے خلاف ایک دہشت گرد کو قتل کرنے پر, جبکہ ایک ملٹری آپریشن تھا. پاکستان آرمی کو احتجاج کرتے ہوئے ہی چاہیے کہ پورے پاکستان میں ملٹری آپریشن بند کر دیں. جنرل کیانی کو احتجاج کرنا چاہیے اس کے اوپر, کیونکہ اگر یہ مثال بن گئی کہ ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں سپاہ سالار پر پرچے کاٹے جائیں. آرمی, جہاں تک میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کی ہے, ایک چین آف کمانڈ پہ بلیو کرتی ہے, اور سپریم کمانڈر کے انڈر آرمی کام کرتی ہے. پاکستان کی آرمی جو ہے ون آف دا موسٹ ڈسپلنڈ آرمیز ان دا ورلڈ. تو میرے خیال میں اس قسم کی وہ بات شاید نہ کریں. لیکن جو میرا آپ سے سوال تھا کہ لال مسجد آپریشن, آپ نے جو سوال کیا تھا نا کہ آرمی کو کس نے روکا ہے, پہلے بھی یہ جنگ چل رہی تھی. آپ نے سوال کیا تھا آرمی کو کس نے روکا ہے. آرمی کو سپریم کورٹ نے روکا ہے, پولیٹیشنز نے روکا ہے, پارلیمنٹ نے روکا ہے. لال مسجد کی بات کی نا آپ نے, لال مسجد سے لال مسجد از این ایگزامپل. 2007 میں لال مسجد آپریشن ہوا, اس سے پہلے بھی یہ جنگ جاری تھی. اونلی این ایگزامپل آئی گیو یو. پاکستان کے اندر آرمی کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, کیونکہ سویلین ادارے ڈیلیور نہیں کر رہے, سپریم کورٹ ڈیلیور نہیں کر رہی, آرمی کو آپ اجازت نہیں دے رہے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف ملٹری کورٹس بنا کر ان کو ایلیمنیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں معذرت کے ساتھ, یہ آپ کے خیالات ہیں, لیکن یہ کہ آپ ایک جمہوری معاشرے میں, اگرچہ آپ اس طرح کی جمہوریت کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن آپ کا حق ہے, آپ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ. گفتگو آپ نے سنی, زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم نے کئی موضوعات پر بات کی. امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی شہزاد رضا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی.